پاکستان میں ایک بہت بڑی گدی ہے، بہت بڑی گدی ہے، یعنی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ پیر مہر علی شاہ صاحب گولڈ روی رحمۃ اللہ علیہ، گولڈرا شریف یہ پنڈی میں ہے، راول پنڈی میں، اور حضرت کے مزار اقدس میں بھی گیا ہوں۔ بہت بڑے بزرگ، اپنے زمانے کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، اور انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو چیلنج دیا تھا کہ آ جاؤ بھائی، ہم جو ہے مناظرہ کرتے ہیں یا مباہلہ کرتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کو ہمت نہ ہوئی ان کے سامنے آنے کی۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ وبرد مسجدہ یہ سید تھے، خاندان کے سید تھے، اور بہت بڑے بزرگ تھے۔ ایک بات ان کے بارے میں یاد رکھیے کہ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری خطیب ایشیا نور اللہ مرقدہ وبرد مسجدہ بہت بڑے خطیب تھے۔ حضرت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری نور اللہ مرقدہ وہ ان کے پیر تھے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی تھی۔ عطا اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ بہت گئے اور کہا مجھے بیعت کر لیجئے، بیعت کر لیجئے۔ جب ان کے پیر کا انتقال ہو گیا تو کہا بیعت کر لیجئے، بیعت کر لیجئے، بیعت کر لیجئے۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ کسی اور کے پاس جائے، کسی اور کے پاس جائے، کسی اور کے پاس جائے، نہیں فرماتے تھے بیعت ان کو۔ لیکن انہوں نے کہا کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں جہنم میں چلا جاؤں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں گمراہ ہو جاؤں؟ کہا توبہ، تو پھر نہیں، تو پھر آپ مجھے بیعت کیجئے نا۔ تو پھر حضرت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ کو نے بیعت کیا تھا۔ پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ اتنے درجے کے بزرگ تھے کہ ہمارے بڑے بڑے اکابرین کا ان کے ساتھ بہت قریبی لنک تھا، بہت قریبی تعلق تھا۔ کہ ایک دفعہ سفر میں جا رہے تھے تو انہوں نے صرف فرض پر اکتفا کیا، فرض پر، اور انہوں نے سنت نہیں پڑھی۔ اپنی جگہ بہت بڑے عالم بھی تھے اور اپنی جگہ بہت بڑے شیخ بھی تھے، جلدی میں ہوں گے، سنتیں چھوڑ دی، مسئلہ ان کو پتا ہوگا۔ تو کہتے ہیں خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ان کو، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ آل رسول کے لیے کسی طرح بھی یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ میری سنتوں کو چھوڑے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام خواب میں آئے اور کہا آپ تو سید ہیں، آپ تو میرے خاندان سے ہیں، اور میرے خاندان کے کسی فرد کو بھی یہ مناسب نہیں ہے کہ سفر میں ہو کیوں نہ ہو لیکن جو ہے میری سنتیں چھوڑے۔ کہتے ہیں اس کے بعد پیر سید مہر علی شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ وبرد مسجدہ نے مرتے دم تک سفر میں بھی ہوں تو انہوں نے سنتیں نہیں چھوڑی، حتیٰ کہ سنتیں موقدہ تو موقدہ رہی، سنتیں غیر موقدہ بھی نہیں چھوڑی۔ انہیں غالباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی زیارت کے بعد ان کے یہ اشعار ہیں۔ ان کا سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہا انہوں نے؟ سبحان اللہ۔ یعنی جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہوگی نا تو انسان فرحت میں اور تعجب میں کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ۔ تو ان کی زبان مبارک سے نکلا سبحان اللہ، ما احسنک، ما اجملک۔ ما احسنک کا مطلب یہ کہ کتنے حسین ہے اللہ کے پیغمبر، میں تو بیان ہی نہیں کر سکتا۔ ما احسنک، ما احسنک، کیا بتاؤں، کتنے حسین ہیں کہ میں لفظوں میں بیان کر ہی نہیں سکتا، آپ کے حسن کو میں لفظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتا۔ یا رسول اللہ ما احسنک، کیا خوبصورتی ہے، کتنے خوبصورت ہے آپ، اور ما اجملک، اور اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ کتنے جمیل ہیں، کتنے حسین و جمیل ہیں کہ آپ کی تعریف الفاظوں میں بیان کی ہی نہیں جا سکتی۔ آپ کی تعریف و توصیف بندے میں طاقت نہیں ہے کہ وہ الفاظ میں بیان کر دے، یہ آپ کی خوبصورتی۔ تو پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ما احسنک ما اجملک، کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا، کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں۔